الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے کمان امکا کے جھوٹے نقطو تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں ادھر سے انعام خسروی میں سلام و رحمت کے ہار گن کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے تبارک اللہ ہے شان تیرے تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے وہ برج بطحا کا ماہ پارا بہشت کی سیر کو سدھارا چمک پہ تھا خلد کا ستارہ کہ اس قمر کے قدم گئے تھے خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت اسے بھی ان خلوتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے اسے بھی ان خلوتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار ماہ شعبان المعظم بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شروع ہو چکا ہے اس پاک مہینے کی عظمت اور شان جو ہے وہ خود رسول کریم علیہ السلام نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمائی کہ اس سے بڑھ کے کیا عظمت ہو سکتی ہے کہ حضور نے فرمایا
کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے. جسے حضور اپنا کہیں سبحان اللہ، پھر اس کی شان، مقام اور مرتبہ جو ہے وہ وراء الورا ہوتا ہے. حضرت گرامی، حضرت جبریل امین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے ہیں. سدرہ کہتے ہیں بیری کو. یہ ایک بیری کا درخت ہے. منتہا کہتے ہیں کہ جہاں حدیں ختم ہوتی ہیں، انتہا ہوتی. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس بیری کے درخت کے جو پھل ہیں یعنی بیر ہیں وہ پانی کے مٹکوں جتنے بڑے. مٹکے ہوتے ہیں نا. اور اس درخت کے جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے کانوں جتنے بڑے. یہ وہ سدرۃ المنتہا یعنی اللہ کے خاص قرب میں یہ درخت موجود ہے. جبریل امین کی جو رسائی ہے وہ سدرۃ المنتہا تک ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل اب آگے. عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آگے جانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. اور پھر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آگے کدھر جانا ہے. ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے یا کدھر جانا ہے. مثال کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص مجھے بلائے اور رستے میں وہ میرے ساتھ ہو تو ہم کہیں جا رہے ہو، جگہ ایسی ہو کہ جس کی خبر نہ ہو، کوئی شہر اجنبی ہو، تو میں تو اس سے کہوں گا اگر رستے میں اس کی کال آ جاتی، فون آ جاتا ہے، اسے کوئی ٹریجڈی ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے جناب کہ میں آگے آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، تو ہم پوچھیں گے جناب اگر آگے آپ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے تو برائے مہربانی ایڈریس ہی بتا دیں کہ ہم نے کدھر جانا. یہ بغیر ایڈریس کے پہنچ جائیں گے، کوئی جگہ تو ہم نے دیکھی نہیں. لیکن حضرت جبریل امین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ آگے کس طرف جانا ہے. حضور نے اتنا پوچھا کہ اب آگے کا پروگرام کیا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کو یہ بھی خبر تھی کہ آگے جانا ہے، اور حضور نے یہ بھی پوچھا نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے نبی کو پتہ تھا کہ اس جگہ کا بھی پتہ تھا جس جگہ کا جبریل کو پتہ نہیں ہے، یا جبریل کی جہاں تک رسائی ممکن نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کیسے گئے یہ رب جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو آگے پیچھے ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے اس جگہ پہ جہاں دائیں بھی کوئی چیز ہو، بائیں بھی کوئی چیز ہو، پیچھے بھی کوئی چیز ہو، پھر بندہ کہتا ہے کہ آگے جانا. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں جہت کو بھی لالے پڑے ہوئے ہیں، نہ کچھ آگے ہے، نہ کچھ دائیں ہے، نہ کچھ بائیں ہے، نظر نہیں آ رہا. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کمانے امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. تم یہ سمجھ رہے ہو یہ اول ہے یہ آخر ہے، لیکن کہتے ہیں محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. یعنی انسانی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس طرح آگے گئے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی جلووں میں جا رہا تھا اور سفر کر رہا تھا، تو اچانک مجھے ایک آواز آئی، اچانک آواز آئی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آواز کس وقت آئی، کب آئی یہ آواز، کس وقت آئی، کس کی تھی؟ انسان جب سفر کرتا ہے، کوئی بھی بندہ جب سفر کرتا ہے، تو اگر اندھیرا آ جائے، موسم تبدیل ہو جائے، وہاں بارش ہونا شروع ہو جائے، گرج چمک ہو، اکیلا بندہ ڈر جاتا ہے کہ نہیں؟ اگر ڈرے نہ تو ایک خوف ضرور ہوتا ہے، خوف ضرور ہوتا ہے۔ تو وہاں آپ ہی یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ایسی حالت میں بندہ جب سفر کر رہا ہو، آندھی بھی ہو، رات کا وقت ہو، اندھیرا ہو، بادل گرج رہے ہوں، بجلی کڑک رہی ہو، چمک رہی ہو، تو آپ کے کوئی پڑوسی جو ہے وہاں پہ آپ کو آواز دے، وہ پڑوسی جس کو آپ جانتے ہو، یا دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں گھر والا آواز دے کہ بھائی آپ کدھر جا رہے ہیں، رکیں ذرا، تو آپ یہ بتائیے کہ اس وقت تھوڑا سا دل بچ جائے گا کہ نہیں، حوصلہ ہو جائے گا کہ یار مجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میرا پڑوسی بھی یہاں پھر رہا ہے تو مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہاں کوئی آپ کا یار، اور یار بھی ایسا جس کے ساتھ قلبی تعلق ہو، جس کے بغیر ایک لمحہ بھی گزرتا نہ ہو، وہ یار اگر اس جگہ پر جہاں اندھیرا ہو، بارش ہو، چمک ہو، گرج ہو، کڑک ہو، ہر چیز ہو، وہاں پر اگر وہ یار آواز دے دے، گہرا دوست ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، بندہ پھر اور ایزی ہو جاتا ہے اور حوصلہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو معراج آگے ہوا نا یہ خواب کے اندر ہوا ہے، یہ خواب کے اندر، اچھا بالفرض خواب کے اندر ہی ہوا، حالانکہ خواب میں نہیں، جسمانی ہے، خواب کے اندر ہی ہوا ہے، تو پھر بتائیے کہ کیا نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ نہیں سمجھے؟ نبی کا خواب ہمیشہ سچا ہوتا ہے، اور نبی کا خواب ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی طرف سے وحی ہو رہی ہے، اس میں شک کی گنجائش قطعی طور پر موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا حکم خواب کے اندر ہوا۔ انتخاب ام المومنین کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ حضور کی امت سے اگر پوچھا جائے تو حضور کی امت تو اللہ کے انتخاب کا بھی انکار کر کے بیٹھی ہوئی ہے، یعنی وہ لوگ جو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمتیں لگاتے ہیں، انہیں خیال رکھنا چاہیے کہ ام المومنین سے حضور کے نکاح کا حکم کس نے دیا ہے؟ بتائیے، رب کائنات کسی معاذ اللہ کسی غلط عورت کو اپنے محبوب کے نکاح میں آنے دیتا ہے؟ پتہ نہیں لوگوں کے دماغوں کو کیا ہو گیا، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اچھا جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں آواز آئی کس کی؟ ابو بکر صدیق کی۔ کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونا تھوڑی دیر رکیں تو صحیح۔ حضور نے ادھر دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، یہ ابو بکر تم کہاں آ گئے ہو؟ یا اللہ یہاں پہ کسی اور کی آواز ہوتی تو رب نے یہی فرمایا ہوگا کہ میرا حکم ہی یہی ہے۔ جب میں نے عرض کیا کہ مصلی پہ حضور نے حکم فرمایا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ میں تیرے باپ کو مصلی پہ
کھڑا کرنا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بڑے نرم دل ہیں، وہ نہیں بیٹھ سکیں گے، نہیں سنبھال سکیں گے۔ حضور نے فرمایا عائشہ پھر میں کیا کروں، میرا رب کسی اور کا مانتا ہی نہیں۔ اور مولا علی پاک نے پیچھے نماز پڑھی ہے، انحراف نہیں کیا جی بعد میں یہ ہوا وہ ہوا فلاں ہوا، جھوٹ جتنے مرضی بندہ بول جائے، لیکن یہ تو بتائیے کہ کیا حضرت صدیق اکبر کو حضرت صدیق اکبر خلیفہ زبردستی بنے؟ اللہ کے محبوب نے کھڑا کیا مسلح پہ، کوئی نہ کرے کوئی انکار، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو حضرت گرامی حضور نے فرمایا کہ عائشہ میں کیا کروں، میرا رب کسی اور کو مانتا ہی نہیں، میرا رب کسی اور کے بارے میں اللہ فرماتا نہیں ابو بکر۔ تو رب نے اس محبت کی بنا پر بھی وہاں آواز کس کی سنائی؟ ابو بکر کی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تم کہاں ادھر؟ یا رسول اللہ آپ ٹھہریے، آپ کا رب آپ پر درود پڑھ رہا ہے، درود بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کیا عبادت ہے، اور کیا یہ درود پاک کی عبادت بڑی کمال عبادت ہے۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اس کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیجیے، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جو اللہ رب العزت جس کا حکم دیتا ہے، اور رب ذوالجلال خود بھی اللہ عبادت نہیں کرتا، رب خود درود بھیجتا ہے اپنے محبوب پہ، ہم پڑھتے ہیں۔ فرق آ گیا سمجھ میں؟ تو میں گاہے بگاہے یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا کریں کہ اللہ درود بھیجتا ہے، اللہ درود بھیجتا ہے، پھر بعض کہ اللہ درود بھیجتے ہیں، کتنے اللہ ہیں؟ تو پھر بھیجتے ہیں کیوں کہتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ بات موجود ہے، حضور نے کسی بھی دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کہ کہیں کوئی اشتباہ نہ پڑ جائے کہ کوئی کہے کہ جناب شاید پتہ نہیں کتنے ہی خدا ہیں۔ فرمایا وہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، ایک ہے بس ایک ہے۔ اچھا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب انور کو راحت ملی ابو بکر کی آواز سن کے، مصطفیٰ کے قلب کو ابو بکر کی آواز سن کے راحت ملتی ہے، اور یہ آواز رب ذوالجلال کے حکم سے آئی ہے۔ پتہ چلا یہ آواز اللہ کو بھی پسند ہے، مصطفیٰ کو بھی پسند ہے، نبی کو سن کے راحت ملے تو نبی کے امتی کو سن کر بھی راحت ملنی چاہیے۔ ذکر ابو بکر سن کر راحت ملنی چاہیے۔ ہم یہ کوئی پوچھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ابو بکر کا مقام کیا ہے؟ نفرتیں بیان کرنے سے اسلام کی خدمت نہیں ہوتی حضرات عزیز وقار۔ تو میں عرض کر رہا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے محبوب اور آگے اور آگے اور آگے۔ بیان کون کر رہے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ اور آگے پتہ نہیں کتنی مرتبہ کہا، اور آگے 100 مرتبہ کہا، 150 مرتبہ رب نے فرمایا، 300 مرتبہ رب نے فرمایا۔ اب وہ آدمی جو باہر بیٹھا ہو، میں اس سے کہوں کہ آپ ذرا آگے آ جائیں، تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ کوئی خاص تعلق والا ہے جس کو یا اسے ضرورت ہے اس کو آگے بلا جائے۔ اگر تھوڑی دیر بعد میں پھر کہوں آگے آ جائیں، آپ کہیں گے لگتا ہے کوئی خاص ہے۔ جب میں تیسری مرتبہ بولوں کہ آپ اور آگے آ جائیں، وہ یہاں آ جائے، میں پھر کہوں کہ اور آگے آ جائے، تو آپ کے ذہن میں اشتباہ ضرور ہوگا کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ تو کتنا ہی گہرا تعلق ہے۔ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کتنی مرتبہ، بس یہی آوازیں آتی رہی، آؤ آگے آؤ محبوب، آگے آؤ آگے آؤ آگے آؤ۔ امام اہل سنت اس موقع پر فرماتے ہیں سبحان اللہ، آپ کہتے ہیں کہ
حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. حجاب اٹھتے گئے ہیں، لاکھوں جلوے ہر پردے کے اندر موجود ہیں. نہ عقل اس کا ادراک کر سکتی ہے، نہ یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ گلے ملنا یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نور کو، یہ شعر ذرا سمجھ لیں اعلیٰ حضرت کا، اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا تو اللہ نے فرمایا، حضور فرماتے اللہ نے مجھے اپنے نور سے بنایا، اپنے نور سے بنایا. جب وہ نور ایک تھا رب نے بنایا تو حضور عالم تخلیق میں آ گئے. وقت گزرتا گیا، اب یہ سارا وصال ہی وصال ہے، یہ فرقت ہی فرقت ہے، جدائی جدائی ہے. تو جب محبوب محب کے پاس گیا تو وہ پچھلا معاملہ بھی ظاہر ہو گیا. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت کے ملاپ اور جدائی آج مل گئے. وہ فرقت جو ہے وہ وصل میں تبدیل ہو گئی. تو امام اہل سنت اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. فرمایا امام اہل سنت نے کمانے، اب وہ کس طرح، سبحان اللہ، اللہ اپنے محبوب کو اپنے قریب کرتا رہا، اپنے قریب کرتا رہا. محبوب اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ. اب یہاں پہ حدیث پاک میں آتا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے رب نے فرمایا محبوب جب باتیں ہوئی نا، جب کلام، وہ کلام جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کلام بھی ہو لیکن اللہ کا دیدار بھی ہو، کلام ہوا لیکن دیدار نصیب نہ ہوا کیونکہ رب ذوالجلال نے کہا یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ حصہ کسی اور کا ہے. اچھا لیجیے جناب، اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب کہ تمہیں میں نے آخر میں بھیجا ہے، تیری امت کو بھی آخری امت بنایا ہے، تو تمہیں اس پر کوئی تشویش نہیں ہے؟ غور سے سنی کہ محبوب سارے نبیوں کے بعد تمہیں بھیجا، ساری امتوں کے بعد تیری امت آئی، تمہیں اس پر کوئی تشویش ہے؟ کوئی نہیں. حضور نے یہی عرض کیا ہوگا کہ یا اللہ تیری حکمتیں تو جانتا ہے. اب اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو آپ کی امت کو آخر میں رکھا کیوں؟ یہ بڑا ہی دقیق سوال ہے. اس لیے کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں نا، قوم عاد، قوم سمود، ان کے تذکرے پڑھتے ہیں. ایک قوم ایسی آ رہی ہے کہ جناب جو ناپ تول میں کمی کرتی ہے. بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیے، جو ناپ تول میں کمی کرتی. ایک قوم ایسی آئی ہے جو برائی میں مبتلا ہے. ایک امت ایسی آئی ہے جو سود خوری میں مبتلا ہے. ایک امت ایسی آئی ہے جناب جو کسی اور برائی میں مبتلا ہے، جو ملاوٹ میں مبتلا ہے. تو ہم جب ان کا تذکرہ پڑھتے، قرآن میں پڑھتے ہیں، حدیث میں پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں یار یہ کتنی عجیب امت تھی، یہ کام بھی کرتے تھے، 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 یہ کام بھی کرتے تھے. ہم گلہ کرتے ہیں اس امت کا؟ کوئی نہیں کرتے ہیں نا جی. کہتے ہیں نا کہ دیکھو اس امت میں یہ برائی تھی، یہ برائی تھی، یہ برائی تھی، یہ برائی تھی. فرمایا محبوب تیری امت کو آخر میں اس لیے رکھا کہ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہے کہ تیری امت کی برائی کوئی اور کرے. اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت آتی تو آپ جانتے ہیں کہ ساری امتوں میں جتنی برائیاں تھیں ساری ہمارے اندر ملاوٹ، سود خوری، برائی، بے حیائی ہے اور ناپ تول میں کمی. کون سی ایسی برائی ہے جو امت مصطفیٰ کے اندر موجود نہیں ہے؟ فرمایا اگر عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے میں بھیج دیتا، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے محبوب تجھے اور تیری امت کو بھیج دیتا تو بعد میں آنے والی امتیں گلا کرتی
اور امت تیری ہو، امت تیری ہو، ان کا کوئی گلہ کرے یہ مجھ سے برداشت نہیں۔ شاید میں یہ بات صحیح طرح آپ کو سمجھا نہ سکا۔ ہمارا بھی تذکرہ کتابوں میں آتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسی تھی، ان میں یہ برائی بھی تھی، یہ برائی بھی تھی، یہ برائی بھی تھی۔ تو جب کوئی کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو محبوب کی ہر ادا، اس کی عزت کی حفاظت، اس کے یاروں کی حفاظت، اس کے تعلق داروں کی حفاظت بھی کرتا ہے، ان کا گلہ نہیں پسند کرتا۔ اگر کوئی بات ہو تو کہتا ہے میرے سامنے نہ کرنا۔ فرمایا اس لیے تجھے اور تیری امت کو آخر میں بھیجا کہ ان کے عیب نہ کوئی اور بیان کرے، میرا، تیرا اور تیری امت کا معاملہ ہو، یہ تینوں معاملے، یعنی سارے معاملے یہ تینوں ذاتوں کے اندر رہ جائے۔ ہائے ہائے ہائے۔ فرمایا محبوب تجھے آخر میں آنے پہ کوئی تشویش تو نہیں ہے کہ تجھے اور تیری امت کو آخر میں لایا ہوں تو پہلے نہیں تمہیں بھیجا، تشویش نہیں۔ عرض کیا اے رب ذوالجلال تو اپنی حکمتوں کو تو ہی جانتا ہے، اللہ سے برداشت نہیں ہوتا، رب کائنات کو کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی ہمارا گلہ کرتا۔ ہم کیا چیز تھے، اصل میں بات تو نسبت مصطفیٰ ہے، تیری امت، تیری امت، تیری امت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت تو کاف اگر ہٹا دیا جائے نا، تیری ہٹا دیا جائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر حضور سے نسبت نہیں ہے، حضور سے نسبت نہیں ہے تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔ زبان سے کہتے رہیں، مصطفیٰ کا گلہ بھی کرتے رہے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہیں عجب منکر کھانے غرانے والے، اتنا بڑا اعزاز بھی لے کے بیٹھے ہو کہ کوئی امت تمہارے بعد نہیں آئے گی، تمہارا گلہ نہیں کرے گی، اتنا بڑا اعزاز بھی لے کے بیٹھے ہو، مصطفیٰ کا پھر بھی دبے لفظوں میں گلہ کرتے ہو۔ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ہیں عجب منکر کھانے غرانے والے، کھا بھی رہے ہیں غر بھی کر رہے ہیں۔ ایسے تھے، ایک حد تک شان بیان کیا کرو، ایک حد تک شان بیان کیا کرو، اوپر نہ لے کے جایا کرو۔ ارے ہم کہاں اوپر لے کے جا سکتے ہیں، اس نے خود بلایا ہے۔ روکو نا، اللہ کے نبی پر اعتراض کرو۔ لوگوں نے بڑا زور لگایا ہے کہ یہ معجزہ معراج بھی کما حقو بیان نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اس سے مصطفیٰ کی شان عیاں ہوتی ہے۔ ہم تو اللہ کو خوش کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا محبوب ہے۔ تو حضور اللہ نے فرمایا محبوب کوئی تشویش تو نہیں، آخر میں کیوں فرمایا؟ اس لیے دوسرے نمبر پر نبی کریم علیہ السلام کی امت کو آخر میں اس لیے رکھا گیا کہ جو آدم علیہ السلام کی امت تھی، موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، نوح علیہ السلام، جتنی بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی امم آئی ہیں، ابھی تک ان کی قبریں موجود ہیں؟ کوئی نہیں، زمین میں دفن ہے۔ کتنا عرصہ گزر گیا، تو قبر میں رہنا یہ بہت بڑی دشواری ہے، بہت بڑی مشکل ہے۔ قبر میں رہنا بہت بڑی مشکل ہے۔ حضرت ذیوقار رب نے ہمیں اس لیے آخر میں رکھا کہ یہ قبروں میں کم وقت رہیں، قبروں میں کم وقت ان کا قبروں میں گزرے۔ یہ بہت قلیل عرصہ ہے۔ آدم علیہ السلام کی طرف دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جناب پہلے انبیاء کرام علیہ السلام ہزاروں سال بیت چکے ہیں، ان کی طرف دیکھیے، ان کے امتی آج بھی اس روئے زمین پہ قبروں میں موجود ہیں؟ کوئی نہیں۔ خود آدم علیہ السلام جو موجود ہیں تو ان کے امتی بھی تو ہوں گے بھائی۔ یہ الگ بات ہے کہ حالات کے تغیر و تبدل سے ان کی قبروں کے نشان باقی نہ ہوں، لیکن ہیں تو اس زمین میں۔ اور جب رب ذوالجلال قیامت والے دن حکم فرمائے گا وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، بندہ کہے گا یہ کیا ہو گیا، ہم تو قبروں میں تھے۔ ہزاروں سالوں سے وہ قبروں میں موجود ہے، اس قبروں کی، اب ہر کسی کی قبر تو جنت کے باغوں میں سے باغ نہیں ہوگی نا، عذاب میں مبتلا بھی ہوں گے۔ قوم لوط ہے، قوم عاد ہے، ساری قومیں موجود ہیں، امتیں موجود ہیں۔
وہ قبروں میں پڑی ہوئی ہیں. فرمایا تمہیں آخر میں اس لیے رکھا کہ تمہاری امت کو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عرصہ قبروں میں رہنا نہ پڑے، بہت جلدی ان کو اٹھا لیا جائے. حضور کی امت 1300-1400 سال سے قبروں میں موجود ہیں. اب آدم علیہ السلام کی طرف دیکھیں تو یہ کوئی 100واں حصہ بھی نہیں بنتا، اس لیے آپ کو اے محبوب آخر میں بھیجا اور چھوٹے قد کے ساتھ بھیج دیا. یہ باتیں کدھر ہو رہی ہیں؟ راز و نیاز. اللہ نے صرف دیدار ہی نہیں کرایا اپنے محبوب کو، رب نے گفتگو بھی فرمائی ہے، رب نے گفتگو بھی فرمائی ہے. آخر میں اس لیے بھیجا کہ کپڑے والے پریشان نہ ہو، چھوٹے قد بنائے، نہ لینے والا پریشان نہ دینے والا پریشان. ایک بڑی دکان سے اگر 200 گز قد ہوتا، ایک بڑی دکان سے 4 یا 5 امتیوں کے کپڑے تیار ہوتے اور درزیوں سے پھر چھڑوانے پڑتے. نہیں سمجھے؟ کوئی غریب آدمی 200 گز قد جو ہے اس کا سوٹ ہی نہ بنوا سکتا. قد اگرچہ ہمارے متوسط چھوٹے، کہاں 200 گز کہاں 6 یا 7 فٹ، چھوٹے قد ہے لیکن بہت بڑے ہیں. قد چھوٹے ہیں لیکن بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں. فرمایا میرے مصطفیٰ نے کہ میری امت کے جو اولیاء ہیں وہی کام کریں گے جو بنی اسرائیل کے اولیاء نہیں، جو بنی اسرائیل کے انبیاء کر رہے ہیں. شادی لکھنی یہ 2 بت تھے حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ. فرمایا اوئے ادھر آؤ، پتھر کے بتوں کو بلا لیا، کہا یہ میرا لوٹا نا یہ اٹھاؤ اور وہ تالاب کا پانی جو ہے ہندوؤں کے سامنے یہ بھر کے لاؤ. یہ شادی مذکر تھا، لکھنی مؤنث تھا. دونوں آئے، لوٹا اٹھایا، پتھروں میں جان بھی آئی، ادراک بھی آیا، عقل بھی آئی، زندہ ہو گئے جن میں کبھی زندگی تھی کوئی نہیں. اور حضرت عیسیٰ ان مردوں کو زندہ کرتے تھے جو کبھی دنیا پہ چلتے پھرتے تھے، جن میں زندگی تھی. لیکن میرے مصطفیٰ نہیں، میرے مصطفیٰ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں نے ان مردوں کو زندہ کیا جن میں کبھی زندگی تھی نہیں. انہوں نے لوٹے میں پانی ڈالا، بھرا، اور حضرت کے وضو کے لیے کس کے؟ نبی نہیں، نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تعالی. تو فرمایا قد ان کے چھوٹے ہیں، قد ان کے چھوٹے ہیں پر قد بہت بڑے ہیں. بندہ کہتا نا یار کوئی قد کاٹھ والا بندہ لاؤ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ہر لحاظ سے جو مضبوط ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے جیسے لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن قد کاٹھ والے لوگ بڑا کام کر جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو پتا چلا کہ قد کا بڑا ہونا، قد کا بڑا ہونا، قد کا بڑا ہونا یہ انسان کی جسمانی جسامت جو ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. قد اسی کا بڑا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہوتا ہے. تو جسمانی طور پر بھی ہمارے قد چھوٹے رکھے کہ یہ ہر سردی میں گرمی میں یہ کپڑے ذرا 2 سوٹ بنوا سکے. اگر 20 تھان ایک ہی بندے کے کپڑوں پہ لگ جاتے تو کیا بنتا؟ کتنے لوگ آپ لوگوں کو پھر نکر میں ہی دیکھتے. فرمایا محبوب تیری امت کو اتنی شان دی ہے، اتنا مقام دی ہے، اتنا مرتبہ. اب سنیے حضرات، حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا یا اللہ اپنا دیدار تو کروا دیا ہے، گفتگو بھی ہو رہی ہے، یا اللہ مجھے خیال آ رہا ہے واپس جانے کا، تو دل نہیں کر رہا، واپس جانے کو جی نہیں چاہ رہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اگر تم واپس نہیں جاؤ گے، تم واپس نہیں جاؤ گے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تیرے امتیوں کو شان کون کیسے ملے گی؟
کیسے شانیں ملیں گی؟ ان کو دین کون سکھائے گا؟ ان کو اور قیامت تک آنے والی امت کو زندگی کے معاملات، زندگی گزارنے کا جو طرز ہے، یہ کون سکھائے گا؟ یا اللہ پھر یہ جو جلوہ ہے تیرا، فرمایا جب تم فرض نماز پڑھاؤ گے نا تو ہر سجدے میں یہی عرش الہی والا دیدار کراؤں گا، میرا تم سے یہ وعدہ ہے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہر سجدے میں اللہ کا دیدار کرتے تھے، بلکہ میں کہتا ہوں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اگر موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ سکتے ہیں نا، ہائے 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 ہائے، تو حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کا دیدار تو پھر اے رب ذوالجلال پھر دنیا میں ہی کروا دینا تھا۔ یہ پورا سفر فرمایا کالی بھیڑوں کو بھی تو نکالنا مقصود تھا نا، کہ اپنے محبوب کی کوئی ایسی شان جو ہے میں ضرور پنہا رکھوں، اس کو پردے میں رکھوں کہ جب بھی کسی نے کوئی چھانٹی کرنی ہو تو آسانی ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب حضور وہاں سے واپس آنے لگے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر جاؤ تو واپس آؤ تو اپنے اہل خانہ کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آیا کرو۔ توجہ سے فرمائی، کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز یا کوئی گفٹ جو آپ کی استطاعت ہو، جو آپ کی طاقت ہو، اس کے مطابق کوئی چیز جو ہے نا وہ لے کے آیا کرو۔ نہ کوئی چیز ملے تو ایک پتھر ہی اٹھا کے لے آیا کرو۔ آپ سفر پہ جائیں نا، سفر پہ جائیں، کسی بھی سفر پہ جائیں تو شریعت کا حکم یہ ہے اپنی طاقت کے مطابق 10 روپے کی ٹافی، 2-4 ٹافیاں اپنے گھر کے افراد جتنے بھی ان کے لیے گن کے لے آئیں۔ آپ جاتے ہیں سامان لینے جاتے ہیں، لاہور جاتے ہیں، بچوں کے ذہن میں ابا لاہور گیا ہوا ہے، اب ابا جی آئیں گے تو کیا لائیں گے؟ اگر آپ نے یہ عادت نہیں بنائی تو اس کی عادت کو اپنا لیجیے۔ یہ معراج کا تحفہ، اس عادت کو اپنائیں، نہ قیمتی چیز خریدے۔ ضروری نہیں کہ آپ نے وہ موٹر وے سے 500 روپے کا سکوٹر جو ہے وہ 20,000 میں لینا ہے بچوں کے لیے۔ اب تو ادھر موٹر وے پہ ماشاءاللہ اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ وہ واش روم کے 70 روپے ایک جگہ پہ رکھے انہوں نے۔ ایک مرتبہ ہم وہاں پر رکے تو انہوں نے کہا جی یہ واش روم جو ہے اس کے 70 روپے ایک مرتبہ۔ میں کوئی بات نہیں، ہمیں پہلے بھی عادت ہے، آگے چلے جائیں گے۔ یہ حال ہو چکا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی چیز اپنے اہل کے لیے لے کے آنا، یہ کیا ہے؟ اچھا، اہل میں سب سے پہلا نمبر کس کا آتا ہے؟ اہل بیت میں سب سے پہلا نمبر کس کا؟ تم جیسے مرضی نکال دو، جہاں تک بھی دوڑو گے نام خدیجہ الکبریٰ اور ام المومنین عائشہ کا ہی آئے گا، حفصہ کا ہی آئے گا، ام حبیبہ کا ہی آئے گا۔ اور جیڑی قوم ادے نبی دیاں عزتاں دی عزت نہیں کر سکی، انہیں نبی دی عزت کی کرنی؟ بڑے فخر نال این ہویا این ہویا این، اللہ تانوں غرق کرے۔ اور جیڑے نبی دے گھر نوں پہ گئے جے، شرم بھی نہیں آتی ایسی گفتگو کرتے ہوئے کہ یار یہ بات کس کی کر رہے ہیں ہم؟ اوپر سے ہاتھ چبانے کی عادتیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ تو کل جب حضور کی بارگاہ میں، مولا علی کی بارگاہ میں جب جاؤ گے نا تو پھر پتہ چلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا فرمایا آپ نے کہ جب واپس آؤ تو اپنے اہل خانہ کے لیے کیا لے کے آؤ؟ کچھ لے کے آؤ۔ اب یہ سفر کتنا تھا؟ اگر بندہ مسجد حرام سے، حرام کا مطلب حرمت والی، اور اقصیٰ کا مطلب ہے دور والی۔ اقصیٰ کا کیا مطلب ہے؟ دور والی۔ مسجد حرام حرمت والی مسجد سے مسجد اقصیٰ جو فلسطین کے اندر موجود ہے وہاں تک کا اس وقت کا جو زمینی فاصلہ تھا 3 مہینے کی مسافت تھی، زمینی فاصلہ۔ لوگوں نے کہا جی ہم اس زمینی فاصلے، یہ معراج تو مانتے ہیں، اگر یہی مان لو نا تو پھر اگلی بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ جو راتوں رات 3 ماہ کی مسافت طے کر کے واپس آ جائے اور تمہیں سمجھ نہ آئے، تمہیں اللہ ہی سمجھائے۔
اچھا جی، اب حضور اس لمبے سفر پہ گئے ہیں، پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، پھر لا مکان۔ یا رسول اللہ، آپ جب حضور واپس آنے لگے تو خیال آیا کہ ساری امت میرے اہل ہے، ساری امت کیا ہے؟ میری اہل ہے، میں اس کے لیے تحفہ کیا لے کے جاؤں؟ خالی ہاتھ تو نہیں جاؤں گا۔ یا اللہ میں خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ رب نے فرمایا بابو میں تجھے خالی ہاتھ جانے ہی نہیں دوں گا، تو آئے میرے پاس سفر کر کے پھر خالی لوٹ جائے، امت کے لیے کچھ بھی نہ لے کے جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ پھر کیا تحفہ دے؟ اللہ نے فرمایا 50 نمازیں۔ دل پریشان تو نہیں ہوا؟ یہ تحفہ ہے، یہ تحفہ ہے۔ 50 نمازیں، 50 نمازیں۔ رب نے فرمایا محبوب یہ تم اتنے لمبے سفر پہ آئے ہو، اس سفر سے خالی ہاتھ نہیں جانا، خالی ہاتھ نہیں جانا۔ یہ 50 نمازیں میں تجھے دے رہا ہوں تیری امت کے لیے، یہ تحفہ ہے انہیں جا کے دینا۔ اللہ پاک تو ہمارے بارے میں یہ سمجھتا ہے، رب تو یہ فرماتا ہے نا کہ یہ بڑے پیارے ہیں، 50 نمازوں کو قبول فرما لیں، کوئی تحفہ تو نہیں نا واپس کرتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر کہاں پہنچے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے سے تاک لگائے ہوئے ہیں، آپ یہ تاڑے ہوئے ہیں کہ آئیں تو صحیح، دوسرے انبیاء کا یہاں پر ذکر نہیں، جب آپ واپس تشریف لائے سیدھے رسول کریم علیہ السلام واپس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روک لیا چوتھے آسمان پر بھی، ٹھہرے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اے محمد آپ یہ بتائیے آپ کیا لے کے آ رہے ہیں؟ کیا لے کے آ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری امت کے لیے تحفہ 50 نمازوں کا دیا ہے، تحفہ 50 نمازوں کا عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، رب کے پاس جائیں 50 کو 5 کروائیں، یہ نہیں کہا، پہلی مرتبہ یہ نہیں کہا۔ اچھا امام اہل سنت نے اسے بیان کرتے ہیں ادھر سے تھی نظر شاہ نماز، نظر شاہ نمازیں، شاہ کا مطلب حضور کی ذات ہے کہ حضور کی نظر میں نمازیں اللہ نے فرمایا ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں، ادھر سے انعام خسروی میں سلام و رحمت کے ہار گند کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے۔ حضور کے گلے مبارک میں سلام کے رحمت کے ہار جو ہیں وہ موجود تھے، اور ادھر سے اللہ تعالیٰ نے نمازیں نظر کی، تحفہ دیا۔ حضرت کلیم اللہ علیہ السلام نے اس کی آپ کی امت یہ نہیں پڑھ سکے گی، اللہ کی بارگاہ میں جائیں کم کروائیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا اللہ پاک کو معلوم نہیں تھا کہ موسیٰ ملیں گے؟ انتظام تو سارے خود ہی کیے تھے نا، موسیٰ ملیں گے یہ کہیں گے یا اللہ تو پہلے سے 5 نمازیں دے دے، لیکن رب ذوالجلال نے ایک مسئلہ سمجھایا کہ میرا ذکر اور میری عظمت میری شان کے اظہار کے لیے میں نے دنیا میں اپنے بندوں کو بھیجا ہے، تو ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ لوگ تو بندے درمیان سے نکال رہے ہیں، بابے اچھے نہیں لگتے۔ تو حضرت نبی علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، اللہ رب العزت نے کچھ نمازیں کم کر دیں، پھر آئے 10 کم کی، پھر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضور پھر یا رسول اللہ آپ نیچے سے موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا سونے اتھی آمنا ہی واپس۔ بار پھر آئے حضور علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے اس کے کتنی نمازیں؟ فرمایا 40۔ یہ بھی زیادہ ہے، آپ پھر جائیں۔ حضور پھر چلے گئے۔ آئے ہائے ہائے، اب تڑپ یہ طلب دونوں طرف سے تھی۔ اللہ رب العزت کے کلیم موسیٰ علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ میں رب کو دیکھ تو نہیں سکا، بار بار وہ آنکھیں تو دیکھ لوں جن آنکھوں نے رب ذوالجلال کو دیکھا ہے۔
بار بار بلا رہے ہیں، بار بار بلا رہے ہیں. سونیا ذرا اکھاں تے وکھا. جن آنکھوں نے میرے رب کو دیکھا ہے میں ان آنکھوں کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار دیکھ لو. یا اللہ تو یہ فیصلہ فرما دے، تو یہ ایک بار کر دے. تو رب بھی تو یہ فرماتا ہوگا میں اپنے محبوب کو بار بار نہ اپنے پاس بلاؤں، میں نہ بار بار اپنے محبوب سے ملاقات کروں. ملاقاتیں ہوتی رہی جناب. حضور کہتے اگر موسیٰ علیہ السلام یہ خواہش کا اظہار نہ کرتے تو نمازیں 50 ہوتی. پتہ چلا نمازیں جو 5 ہوئی ہیں نا یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہوئی ہیں. حضور نے کروائی ہیں، سفارش موسیٰ علیہ السلام کی ہے. نمازیں 5 ہو گئی ہیں. تو جب 5 نمازیں پڑھتے اس وقت ذہن میں رکھا کرو یہ اللہ کے بندوں نے 5 کروائی ہے. رب نے کتنی دی تھی؟ 50. اللہ کے بندوں نے 5 کروائی ہیں. تو خیال اب بھی امت کا یہ ہے ماشاءاللہ کہ ایک چکر اور لگ جاتا ہم اور سرکش ہو جاتے، ایک چکر اور لگ جاتا حضور کا. اب جب 5 نمازیں رہ گئی نا تو حضور نے فرمایا اب اللہ کی بارگاہ میں جانے سے مجھے حیا تھی، لیکن اتنی مرتبہ میرے کریم گئے رب نے منع نہیں فرمایا. ساری امتوں کی تاریخ پڑھ لیں، اللہ نے جتنی عبادت لاگو کی ہے کسی نبی کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ کہے یا اللہ اس کو کم کر دے. پتہ چلا محبوب اور ہوتے ہیں، محبوب کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے. رب نے اس لیے رکھا بھی آخر میں ہے کہ بس انتہا ہو جائے محبوب تیری میری. آئے ہائے حضرت جی بکار حضور تشریف لے آئے ہیں اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہیے یہ تھا کہ آپ پہلے اپنے گھر جاتے، اپنے اہل خانہ کو بتاتے. نہیں جاتے حضور پہلے صدیق اکبر کو بتاتے. نہیں، آپ نے اعلان کر دیا صبح صبح اے مشرکین ادھر آؤ میدان میں. جی کہا میں راتوں رات مسجد اقصی گیا ہوں، پھر سدرۃ المنتہا، پھر لامکان تک رب کو دیکھ کے آیا ہوں. تیاری کر لو، تیار ہو جاؤ. اب مشرکین نے میٹنگ کی، یا رسول اللہ آپ نے مشرکین کو ہی بتانا تھا، جناب ام ہانی کو نہیں بتایا. اور آپ کے جن کے گھر میں جلوہ حضور تشریف لائے پانی بھی گرم ہے، جس سے ٹہنی کے ساتھ آپ کا پائے ناز لگا تھا نا وہ بھی ہل رہی ہے. اللہ نے ہر چیز کو روک دیا. بیٹری سے جب سیل نکال لیتے ہیں، گھڑی سے سیل نکال لیں تو وہ بند ہو جاتی نا، پوری کائنات کا سیل اللہ نے نکال لیا. نہیں سمجھ آئی؟ کرنٹ پوری کائنات کا غائب کر دیا کہ جب تک میرے مصطفیٰ واپس نہیں آئیں گے اس وقت تک ہر چیز سٹل ہے. اسی لیے جب وہ کرنٹ واپس کائنات میں زمین پہ ڈالا گیا تو وہ ٹہنی بھی ہلنا شروع ہو گئی، پانی بستر بھی گرم، اس کی وہ گرمی بھی اسی طرح برقرار رہی. سارے مشرکین کٹھے ہو کے کہاں جاتے ہیں؟ کٹھے ہو کے جاتے گھر جاتے یا حضور پہ کے پاس جا کے بات کرتے. سنیے مقام مصطفیٰ کے یار کا مقام سنیے. سارے گھر کٹھے ہو کے حضرت مولا علی کے پاس نہیں گئے، ام المومنین کے پاس نہیں گئے، حضور کے رشتہ داروں کے پاس نہیں گئے. کس کے گھر گئے؟ پتہ چلا انہیں پتا تھا کہ سب سے قریبی علماء جو پہلا دینا ہے وہ کس کو دینا ہے. پتہ چلا مصطفیٰ کی ابو بکر صدیق سے جو یاری ہے اس کو مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے، اس کو مشرکین بھی مانگتے تھے کہ یہ یاری کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. سیدھے گئے ابو بکر وہ تیرا بیلی یہیں پہ آد ہے، تیرا بیلی یہیں پہ آد ہے. صدیق اکبر نے کہا دوبارہ کہنا. وہ کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ تیرا صاحب کہہ رہا ہے. صاحبوں کا قالا، صاحبوں کا کہا ہے یہ تیرے صاحب نے. ابو بکر مصطفیٰ کا صاحب ہے، مصطفیٰ ابو بکر کے صاحب ہیں. قرآن بھی کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ،
قرآن بھی ابو بکر کا مصطفیٰ کو صاحب کہتا ہے، اور مشرکین نے بھی ابو بکر کے صاحب مصطفیٰ کو بولا، تیرا صاحب یہ کہتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا پھر بتاؤ اس نے کہا ہے؟ ہاں انہوں نے کہا ہے۔ تو کہا اس میں تردد والی کون سی بات ہے؟ تردد والی کون سی بات ہے؟ شک والی کون سی بات ہے؟ اس نے کہا ہے تو حق کہا ہے، سچ کہا ہے۔ پھر سمجھایا کہ ابو بکر ہوش کے ناخن لے، بھلا یہ بتا کہ 3 ماہ کا سفر ہے مسجد اقصیٰ، تو یہ کس طرح طے ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا جب اس نے کہہ دیا ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے، تو دوسری رائے نہیں اس میں۔ کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ہم نے اللہ کو دیکھے بغیر ان کی زبان پر اعتقاد کرتے ہوئے مان لیا۔ جس کو اس نے دیکھا ہے ہم کیا ہے، انہوں نے صحیح دیکھا ہے۔ کہا پھر چلو ہمارے ساتھ چلو، پوچھو ان سے کہ اس کے ستون کتنے ہیں۔ یہ دماغ، یہ روش اور یہ طریقہ اس وقت بھی موجود تھا کہ وہ جانتے کچھ نہیں ہیں۔ فرمایا اس میں کون سی بات ہے؟ میں ان پر ایمان لایا تو انہوں نے ساری غیب کی خبریں دی تھیں، چلو آپ پوچھتے ہیں۔ جب حضور کی خدمت میں یہ کافر گئے تو کہتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ مسجد حرام کے ستون کتنے ہیں؟ رب نے فرمایا جبریل، جی رب جلیل، فرمایا مسجد اقصیٰ کو اٹھاؤ، میرے مصطفیٰ کے سامنے لاؤ۔ ایک نشانی بتائی، دوسری بتائی، تیسری بتائی، فرمایا پوچھنے میں خاموش کیوں ہو گئے، اور پوچھو۔ اس لیے رب نے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو پوچھتا جائے گا اس کو، جس کو مناسب سمجھے گا میرا مصطفیٰ بتاتا جائے گا۔ یا رسول اللہ کیا کیا باتیں ہوئیں آپ کی رب کے ساتھ مقام قرب میں؟ فرمایا رب نے کہا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو بھی ہوئی وہ ہوئی، تمہیں اس سے کیا؟ جب 2 دوست بیٹھے ہوں کانوں میں باتیں کر رہے ہیں مسکرا کے، میں باہر نکلوں تو آپ کہیں جناب کی گل بات ہے، تو میں نے یہی کہنا ہے کہ ساڑیاں آپس دیاں گلاں نوں تانوں کی ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب یہ مسجد اقصیٰ تیرے سامنے ہے، بتا یہ جو بھی پوچھتے ہیں، کھڑکیاں بھی بتا، دروازے بھی بتا، ستون بھی بتا، نقش و نگار بھی بتا۔ مصطفیٰ نے ایک ایک چیز جب بیان کر کے بتائی تو گندے منہ کر کے وہاں سے اٹھے۔ ابو بکر صدیق نے رسول پاک علیہ السلام کی شان کا نعرہ لگایا، اللہ اکبر کہا کہ میرے مصطفیٰ بھی سچے، میرے مصطفیٰ کا خدا بھی سچا۔ یہ معجزہ مصطفیٰ ہے، معجزہ معراج ہے، جس معجزے نے ہر دور میں ہر وقت